آج انسانیت کو درپیش سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک برکتوں کا اٹھ جانا ہے۔ یعنی ایک انسان چاہے کتنا بھی کما لے مگر اس میں برکت ہی نہیں ہے۔ دولت اور مادی اثاثے جمع کرنے اور کافی کمانے کے باوجود بہت سے لوگوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ضروریات ہیں کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ اب انسان ہے کہ جو اچھی خاصی رقم کما رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے خرچات بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اس کے پیچھے کی وجہ کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر آسان الفاظ میں کہوں تو ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ برکت نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں خواہ کتنے ہی اونچے عہدے پر فائز ہو، چاہے کتنا ہی پیسہ کما لے، لیکن اپنی زندگی میں حقیقی نعمتوں کی کمی محسوس کرتا ہے اور بالآخر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مال و دولت ان کو وہ خوشی کیوں نہیں دے رہی جس کی وہ توقع کرتے ہیں؟ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری زندگی میں توازن آ جائے؟ تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج میں سنگین مسئلے کے پیچھے اسلامی نقطہ نظر سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم وجوہات بتاؤں گا اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے چند اہم نکات بھی شیئر کروں گا۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ جتنا بھی کما لیں لیکن یہ پورا ہی نہیں ہوتا؟ مال و دولت اور اچھی آمدنی ہونے کے باوجود آپ کا دل بے چین رہتا ہے، اخراجات پورے کرنے مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سوچ ہم ایک بڑے سوال کی طرف لاتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آخر یہ سب پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ تو اب مزید پریشان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا مؤثر حل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ ویڈیو اس حصے کا پارٹ 1 ہے۔ اگر اس پر آپ کا اچھا رسپانس ملا تو پارٹ 2 بہت جلد آ جائے گا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے برکت کی مختصر سی تعریف سن لیں۔ برکت کا مطلب ہے زیادتی اور بڑھوتری۔ برکت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہے جو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر وہ امر جس میں بڑھوتری غیر محسوس طریقے سے ہو اسے مبارک کہا جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو مادی اسباب سے ماروا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے تو اسے اپنی اطاعت پر قائم رکھتا ہے یا اس میں بہت سی بھلائیاں جمع کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے اور صاحب مال کو توفیق بخشتا ہے اور وہ اپنا مال بھلائی اور اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ جب اللہ اولاد میں برکت دیتا ہے تو اولاد کو ہدایت دے دیتا ہے اور اس کو نیک و صالح بنا دیتا ہے، اور جب اللہ بیوی میں برکت دیتا ہے تو شوہر کے لیے اس کو باعث راحت بنا دیتا ہے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ جب اللہ کسی کے عمل میں برکت ڈالتا ہے تو اس کے تمام اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہے مفہوم برکت کا۔ اب آئیے اس بات کو سمجھیں کہ ہماری زندگیوں سے برکات کیوں اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے ذریعے واضح طور پر فرما دیا کہ ہمارے اعمال کا براہ راست ہماری کمائی پر اثر پڑتا ہے۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں اور اتباع سنت کے مطابق ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے اور خوب برکتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے اور اس کی نافرمانی کرنے لگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی سے امن و سکون ختم ہوتا رہتا ہے۔ آج انسانوں کی بدحالی کی جو مختلف شکلیں ہیں اور میں سے ایک سب سے اہم اور نمایاں سود ہے۔ سود اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والوں، سود مت کھاؤ، یعنی مت لو اصل سے کہیں سے زیادہ کر کے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شریعت مطہرہ نے نہ صرف سود کو قطعی حرام قرار دیا ہے بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا۔ جنگ قرار دینے کے ساتھ مختلف وعیدوں کو بھی ذکر کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بروز قیامت قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے
کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ اللہ نے سودے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پیارے دوستوں، سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ مال میں نقصان، بے برکتی اور ناگہانی آفات کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو جب ہم ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، جیسے کہ حرام ذرائع سے کمانا، سود کا لین دین کرنا یا نماز اور زکوٰۃ جیسے اپنے فرائض کو نظر انداز کر دینا، تو اس کا اثر براہ راست ہمارے مال کی برکت پر پڑتا ہے۔ انہی باطنی نقصانات اور مختلف معاشی تباہ کاریوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو سودی معاملات سے بچیں۔ سود بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا اللہ کی نافرمانی خواہ وہ جان بوجھ کر ہو یا غیر ارادی طور پر اس نعمت کے منبع کو منقطع کر سکتی ہے۔ برکت کی کمی کی اگلی وجہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر گزاری برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں تو اللہ ہم پر اپنی مزید برکات نازل فرماتا ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے آپ نے کسی کو کوئی گفٹ دیا اور اس نے اس پر خوشی کا اظہار یا آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو نیکسٹ ٹائم آپ کے دینے کا کتنا امکان ہوگا؟ سوچئے۔ تو یہاں بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے۔ شکر گزاری برکتوں کے دروازوں کو کھولنے کی کلید ہے۔ جب ہم اللہ کے شکر گزار بن کر رہیں، خوشی کا اظہار کریں، تو وہ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، یعنی مزید برکات، مزید تحفوں سے نوازتا ہے اور برکتوں کے لامتناہی دروازے ہم پر کھول دیتا ہے۔ تو آئیے شکر گزاری کو عادت بنا لیں اور ابھی سے شروع کریں، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلنا شروع ہوتی ہے۔